audience, you are now going to witness an absolutely the most electrifying performance, fitness fun, which will set the stage on fire. Our students have worked diligently to showcase their collaboration and spirit of fair play. Prepare to be energized and amazed by the remarkable performances of these young talents. Give a thunderous clap for grade 6, 7, 8 and 9 from the main campus. The participants' names are visible on the backdrop. From the Model Town campus are now on the stage. Please encourage them with a big round of applause. We are honored to welcome Team Sundar's Foundation. We are grateful to have those who contribute to the betterment of our society. Now, I would like to request Mr. Asif Amin to come up on the stage and call Team Sundar's Foundation. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। सर आसिफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सुंदर्स फाउंडेशन का तारुफ करवाया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सर आसिफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद क्या हुआ है, मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि सर अली वकास, मिसेस साइमा सरफराज, सलमान हैदर साहब और सबसे बढ़ के डॉक्टर अय्याज नासिर साहब, चूँकि सर आप कहीं ना कहीं पे बल्कि हर जगह पे सुंदर्स फाउंडेशन के वेल विशर्स में शामिल हैं और सुंदर्स जैसे इदारे पब्लिक पार्टनरशिप के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात ये वाज़ेह करना चाहूँगा, सुंदर्स फाउंडेशन का जो थीम है, सुंदर्स का जो एम है, वो ये है कि हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया से पाक देखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के बच्चे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 1,10,000 के करीब हैं। अगर उन बच्चों को टैकल किया जा सकता है या हम कर सकें तो हम ये समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो 1,15,00,000 थैलेसीमिया कैरियर लोग पाए जाते हैं, 1,15,00,000 लोग पाकिस्तान में थैलेसीमिया कैरियर पाए जाते हैं। हमारा एम ये है कि वो लोग आपस में शादी ना करें। सबसे जो पहला पर्पस, जो एम सुंदर्स का है, वो ये है कि हम पाकिस्तान को इस बीमारी से पाक करें।
اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ سب لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا، کیونکہ پاکستان گجرات کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1200 فیملیز ہیں جو سندس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور ہر بچے کو ایک مہینے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بلڈ پورا کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو کالجز کی مہربانی ہے، آپ سوسائٹی کی مہربانی ہے جو سندس کے ساتھ چل رہے ہیں، ورنہ یہ بہت مشکل کام ہے. پاکستان کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جو تھیلیسیمیا فری اسٹیٹس ہیں. انہوں نے کام اتنا سا کیا ہے، آج سے 20 سال پہلے سائپرس 90% تھیلیسیمیا کے لوگ پائے جاتے تھے وہاں پہ، لیکن آج وہاں پہ 0% ہے. ایران تھیلیسیمیا فری اسٹیٹ ہے، ملیشیا تھیلیسیمیا فری اسٹیٹ ہے. اس کے لیے کرنا صرف یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے آئین کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے، ایک شک رکھنی چاہیے کہ جو لوگ فیملی سے باہر، ہر دور میں چونکہ انسان کی یہ کوشش رہی ہے کہ میں کوئی صدقہ جاریہ کروں. آج کے دور میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھا پیغام دیں، اچھا میسج دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. تو آپ کی فیملی میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی شادی پلان ہو رہی ہے تو آپ ان کو مشورہ دیں، تھیلیسیمیا اسکریننگ کروائیں. شادی سے پہلے تھیلیسیمیا اسکریننگ کروائیں، جس کی بنیاد ایک بہت بڑا سٹیپ سندس فاؤنڈیشن نے یہ لیا ہے کہ پاسپورٹ جن لوگوں کے بنیں گے پورے پاکستان کے اندر، ابھی جن لوگوں کے پاسپورٹ بنیں گے وہ ان کے لیے یہ لازم قرار دیا جائے گا کہ کیا ان کا تھیلیسیمیا اسکریننگ کا ٹیسٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہم اس بیماری کو صرف اس طرح سے روک سکتے ہیں کہ اس کی لیجسلیشن کی جائے، تھیلیسیمیا اسکریننگ کی جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ ضروری کوئی نہیں ہے کہ میری فیملی میں یا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سندس فاؤنڈیشن سے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. لیکن کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہم لوگ اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ ہم نے ایسے بچوں کو دنیا میں آنے سے روکنا ہے. ہم اگر نہیں روکیں گے تو آج آپ کے دروازے پہ، کل کسی کے دروازے پہ، اس سے اگلے دن کسی کے دروازے پہ. آج کے اس پلیٹ فارم سے تھیلیسیمیا اسکریننگ کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سندس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ہر خاص و عام کے لیے حاضر ہے. جو تھیلیسیمیا کی کاؤنسلنگ کروانا چاہتا ہے، اسکریننگ کروانا چاہتا ہے، وہ ہمارے پاس وزٹ کرے، آ کے دیکھے ہم کس طرح سے ان بچوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ ہر لحاظ سے چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، ہر دور میں انسان کی کوشش رہی ہے. آج کے دور میں یہ بڑا خوبصورت ایلیمنٹ ہے کہ آپ جو وسائل آپ کے پاس ہیں، جو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے کام آ جائیں. تو یہ اسکول لیول کے اوپر، کالج لیول کے اوپر تھیلیسیمیا اسکریننگ کوئی بھی کروانا چاہے، سندس کا پلیٹ فارم فری آف کاسٹ، بغیر کسی معاوضے کے وہ حاضر ہے. اور میری یہاں پہ بیٹھے سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اپنی تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کروائیں. اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے. اور اس کے بعد چیریٹی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، چیریٹی کسی ٹائم پہ نہیں ہوتی، کسی دن میں نہیں ہوتی، نیکی کرنے کے لیے کوئی بھی ٹائم نہیں ہوتا. یہاں پہ بیٹھے سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور ڈونیٹ کریں. آج کے اس خوبصورت ماحول کے اندر اگر آپ کی ہنسی میں کسی کی جان بچتی ہے تو یہ بڑا خوبصورت عمل ہے. آخر کے اوپر میں سر آصف امین، سر عاشر اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سے فنکشنز کو اٹینڈ کیا، بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، بہت سے فنکشنز دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، آپ کے بچوں کی پرفارمنس اور ان کے اندر جو جوش اور جذبہ ہے وہ بہت اچھا ہے. چونکہ میرا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو بینگ فادر میں بہت مطمئن ہوں کہ میرا بیٹا ایک ایسے اسکول میں جا رہا ہے کہ جو صرف اس کو تعلیم اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ آپ بکس کو پڑھیں، آپ اس کی کردار سازی بھی کر رہے ہیں. تو آئی ایم سیٹسفائیڈ. ایک آخر کے اوپر والد ہونے کی حیثیت سے میں کچھ لوگوں سے شکوہ بھی کرنا چاہوں گا. یہ شاید کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن والدین ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی جیسے بھی گزاری یا گزار رہے ہیں، نو میٹرز،
ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کی. تو کچھ عرصہ پہلے اسکول لیول کے اوپر جو کینگرو کمپٹیشن ہوا تھا جس میں بہت سے بچوں نے گولڈ میڈلز لیے, سلور میڈلز لیے, اس کی اپریسیشن کے لیے بچوں کو لاہور بلایا گیا. کچھ پیرنٹس جانے کے لیے ریڈی تھے, بہت سے لوگ ایسے تھے, بہت سے پیرنٹس ایسے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس وجہ سے انہوں نے اس اسکول کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا. مجھے اسکول سے قطعاً کسی نے نہیں کہا, لیکن میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں بچوں کو لاہور کے اندر جو ہے وہ اپریسیشن دی گئی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو جہاں پہ بہتر زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کی موٹیویشن ہے. آپ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پوزیشنز لیں, میڈلز لیں, یہ بھی ایک انکریجمنٹ کا وے ہے. کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس کے ساتھ کہ اس وے سے بھی کوآپریٹ کریں. بہت شکریہ. Thank you, sir, for those inspirational words and crucial information. A beautiful novel by Nazir Ahmed illustrates a character's journey of sincere repentance. The skit follows their realization of mistakes and genuine remorse, leading to a heartfelt commitment to change. The skit highlights themes of honesty, making amends, and the transformative power of true repentance, concluding with the character finding peace and hope through Allah's mercy. موجودہ نسل میں مطالعہ کی عادت کا فقدان ہے. اردو ادب کے کلاسیکل ناول مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہیں, جس سے نئی نسل کو اپنی شناخت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں میں مختلف دلچسپ کتب کے ذریعے مطالعہ کی عادت اپنانے میں ان کی معاونت کریں. ہماری آج کی چھوٹی سی کاوش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہے. اردو کے معروف مصنف ڈپٹی نذیر احمد کا تحریر کردہ ناول توبۃ النصوح 19ویں صدی کے برصغیر کے سماجی اور مذہبی حالات کی عکاسی کرتا ہے. اس دور میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد برطانوی حکومت قائم ہو چکی تھی, جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ اخلاقی, سماجی اور مذہبی بحرانوں میں گرا ہوا تھا. ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول کے ذریعے مسلمان گھرانوں میں اخلاقی تربیت اور مذہبی اقدار کی اہمیت کو نمایاں کیا ہے. اس ناول کا مقصد مسلم معاشرے میں مذہبی اور اخلاقی بیداری پیدا کرنا ہے, تاکہ مسلمان اپنے دین اور تہذیب و ثقافت کی طرف راغب ہوں اور وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے. پیش خدمت ہے توبۃ النصوح. کیا میں ہوں یہی چہرہ نے کتنے گناہ دیکھے, کتنی خطائیں اتنی بے حسی. اے اللہ, میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی, میں نے تیری نافرمانی کی, تیری نعمتوں کی ناشکری کی. میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں, لیکن تو غفور الرحیم ہے. مجھے معاف کر دے میرے رب, مجھے معاف کر دے. زندگی بھر میں نے دنیا کی دوڑ میں خود کو گم کر دیا. میں نے اپنا فرض بھلا دیا, نہ بیوی کا حق ادا کیا, نہ بچوں کی تربیت کی. لیکن اب وقت ہے کہ میں اپنی خطا کا اعتراف کروں اور اپنی زندگی بدلوں. اے اللہ, مجھے توفیق عطا فرما اور میری توبہ قبول فرما.
آمین یا رب العالمین، مجھے معاف کر دے۔ بیٹی کیا بتاؤں، آج دل بوجھل سا ہے۔ نسو کی حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ ہمیشہ سے مضبوط تھے، لیکن جیسے اب ان کے اندر سے کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اماں، کیا ابا واقعی گناہگار ہیں؟ وہ تو ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھے کام کرو، تو آج وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خطا کار ہیں؟ بیٹی ہم سب انسان خطا کار ہیں۔ نسو کو اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ وقت ہم سب کے سوچنے کا ہے۔ اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا کس چمک میں ہم بھول گئے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اماں، کیا ہم آج سے توبہ کریں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے؟ ہاں بیٹی، اللہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نسو کی طرح ہمیں بھی زندگی بہتر کرنے کا موقع ملا ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اماں، کیا توبہ کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا ہم بھی اچھے انسان بن جائیں گے؟ ہاں بیٹی، توبہ کرنے سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اماں مجھے لگتا ہے کہ ہم ابا کا ساتھ دیں اور اپنے طور طریقے بدلیں۔ ہاں بیٹی، یہی ہمارا فرض ہے۔ کیا ہم آج سے توبہ کریں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے؟ ہاں حمیدہ، ہمیں آج سے ہی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم نسو کی بیٹیاں ہیں، ہمیں اپنے والد کا ساتھ دینا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور ہمارے اور ابا کی توبہ کو قبول فرما۔ آمین۔ Coming performance, Revolting Children from Matilda. The music is high energy and rebellious, with powerful choreography. The children, dressed in school uniforms, express their empowerment and resistance against authority, creating an atmosphere of youthful passion and unity. So put your hands together for the beautiful performance to be presented by grade 3, 4, and 5 from the main campus. The screen lists the names of the participants.
we request Mr. Ali Waqas to please come forward and assist us in handing out the awards. Their names are visible on the backdrop. The star pupils from the Model Town campus are now on the stage. Please encourage them with a big round of applause. Electrifying performance, fitness, fun, which will set the stage on fire. Our students have worked diligently to showcase their collaboration and spirit of fair play. Prepare to be energized and amazed by the remarkable performances of these young talents. Give a thunderous clap for grade 6, 7, 8 and 9 from the main campus. Beautifully delivered, the message of hope, strength, and unwavering belief is conveyed with exceptional clarity and grace. Respected parents and guests, now we are going to have the PREPS graduation ceremony session 2023 to 24. I would like to call upon our outstanding students for their graduation march. These learners have shown they are ready for new challenges and eager to continue learning. Let's welcome the reception and Prep 2 students as they move to the next level.